میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو تاریخی تناظر میں۔ آپ ایک بات اچھی طرح سے اس بات کو جان لیں کہ یہ چیز ہمارے عوام کے بیچ میں، نادانوں، لا علم لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے پیچھے ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں کوئی لکڑہارا رہتا تھا، اور اس نے کنڈے پر عمل کر لیا تو مالدار ہو گیا، وہ مالدار ہو گیا، اس کے گھر والے مالدار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد برائی کر دیا تو فقیر بن گیا، اور اس کی وزارت چلی گئی، اور اس کی خوشحالی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے یہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں۔ مدینے میں کوئی بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش غالباً سن 80 ہجری میں، اور وفات سن 150 میں یا 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نہ پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ وفات رجب کے اندر ہے، کوئی معاملہ رجب کا ہے نہیں۔ اور یہ خلافت بنو عباسیہ کا دور ہے، جس میں دارالخلافہ کبھی بھی مدینے میں نہیں رہا، مدینے میں رہا ہی نہیں۔ کہاں بادشاہ، کہاں وزیر، یہ سب بے سر پیر کی باتیں، جیسا کہ علماء نے اس کی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 22 تاریخ کو خاص کر لیا گیا ہے، 22 تاریخ کو نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے اور نہ ہی وفات ہے، تو آخر کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی؟ یا کوئی پس منظر بھی بیان نہیں کیا کہ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بات حقیقت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے اس طرح کی بات کہی۔ امام جعفر صادق کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں، یا سیرت کی کتابوں میں جہاں ان کی زندگی لکھی گئی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی بھی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ غلطی سے بھی نہیں ملے گا جس میں انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہو جو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ماہ رجب کی 22 تاریخ کو پورے طور پر کنڈے کا ایک بہت لمبا سلسلہ چلتا ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ یہ کام شیعوں کا ہے، یہ کام رافضیوں کا ہے، جو حضرت معاویہ جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے نفرت رکھتے ہیں، جو لوگ آل بیت رسول کا نام لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ اصل میں امام جعفر صادق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر امام جعفر صادق کا صرف حوالہ ہے۔ یہ حوالہ آل بیت رسول کی وجہ سے میرے بھائیوں، ان لوگوں نے سب سے پہلے شیعوں نے اس حوالے کے ذریعے سے اپنے شیعوں کے بیچ میں اس چیز کو پھیلایا۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دراصل 22 رجب کو سن 40 ہجری میں 22 رجب سن 40 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات پر خوشی منانے کے لیے یہ کنڈے بھرے گئے تھے، شیرینی پکائی گئی تھی، پوریاں تیار کی گئی تھیں، کھایا گیا تھا، کھلایا گیا تھا، کھایا اور کھلایا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا، اور خوشی منائی جاتی تھی شیعوں کے یہاں کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں مسئلہ تھا۔ لیکن اب یہ چیز سنیوں میں کیسے پھیلائی جائے، سنیوں میں کیسے شامل کیا جائے، اس کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حوالہ دے دیا جائے، آپ کے آل بیت رسول کا حوالہ دے دیا جائے، اور اس حوالے سے کوئی کہانی بنا لی جائے، کوئی واقعہ وضع کر لیا جائے، اور اسے سنیوں میں دھیرے دھیرے پھیلا دیا جائے، اور یہ چیز چھپا دی جائے کہ اس کے پیچھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات پر خوشی کا معاملہ چھپا ہوا ہے، اسے چھپا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور ہوا یہی کہ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے پورا واقعہ گھڑا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سنیوں میں پھیلا دیا۔ سنیوں نے آل بیت رسول کا نام سنا تو انہیں بہت زیادہ محبت اور ظاہر سی بات ہے کہ لگاؤ ظاہر ہوا، اور اس کی بنیاد پر یہ کنڈے کی رسم بڑی آسانی کے ساتھ شیعوں سے نکل کر کے سنیوں میں بھی داخل ہو گئی۔